بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے مسلم لیگ کا قیام، یہ بیسیکلی جو پہلے لیکچر میں نے آپ کو دیے ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا مسلم لیگ کے قیام کا تاریخی پس منظر۔ اس میں ہم نے کانگریس کے قیام کے متعلق پڑھا، اس کے علاوہ جو شملہ وفد تھا 1906 میں اس کے بارے میں پڑھا۔ تو آج ہے جو مسلم لیگ کا جو قیام عمل میں لایا گیا، اس کے مقاصد کیا تھے اور کب اس کو قائم کیا گیا۔ دسمبر 1906 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ڈھاکہ میں منعقد ہوا، جس میں سر سلیم اللہ خان نے ایک نئی مسلمان سیاسی جماعت کی تجویز پیش کی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو تھی یہ بیسیکلی غیر سیاسی ادارہ تھا، تو اس وجہ سے اس اجلاس میں کسی بھی طرح کی جو سیاسی گفتگو تھی اس سے اجتناب کرنے کی استدعا تھی۔ لہٰذا جب یہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جو اجلاس تھا یہ ختم ہوا، تو اس کے بعد ایک غیر رسمی اجلاس بلایا گیا، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی گئی، جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا گیا۔ اس کے بعد 1908 میں مسلم لیگ کا آئین وضع کیا گیا۔ آئین کہتے ہیں بیسیکلی ایسے قوانین کو جن کے ذریعے پورا ملک چلایا جاتا ہے، اور سلطان محمد آغا سوم کو اس کا صدر منتخب کیا گیا، جبکہ محسن الملک اور وقار الملک جو تھے وہ اس کے جوائنٹ سیکرٹری مقرر ہوئے۔ مسلمانوں کے لیے یہ جو سیاسی جماعت بنائی گئی، اس کے کچھ مقاصد تھے۔ ان مقاصد میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے چاہے کوئی بھی حقوق ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں یا غیر سیاسی، ان کو مسلمانوں کی خواہشات اور مطالبات کے مطابق پورا کرنا اور ان کا تحفظ کرنا۔ جو دوسرا اہم مقصد تھا اس سیاسی جماعت کا، وہ تھا انگریز مسلم دوستی اور ان کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں ان کا ازالہ یعنی خاتمہ۔ اس پوائنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے دلوں میں انگریزوں کے لیے وفاداری کا احساس پیدا کیا جائے، اور دونوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کر کے ان کے آپس میں خوشگوار اور دوستانہ تعلقات استوار کیے جائیں۔ اس کے بعد مسلم لیگ کا جو تیسرا اہم مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستانی قومیتوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنا۔ یہ تھے مسلم لیگ کے قیام کے کچھ اہم مقاصد۔ تو جب 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، تو اس کے بعد مسلم لیگ نے اپنے جو مقاصد تھے ان میں تھوڑی سی ترمیم کی۔ ترمیم کہتے ہیں تبدیلی کو، چینج۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے انگلش میں وہ ہوتا ہے امینڈمنٹ۔ تو 1913 میں جو اس میں ترمیم کی گئی اس کے لحاظ سے کہ حکومت جو خود اختیاری کا ایک ایسے نظام کے حصول کے لیے کوشش کرے گی جو ہندوستان کے لیے موزوں ہو، اور جو دوسری چینج تھی وہ یہ تھی کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ جو ہندوستان کے لیے موزوں نظام حکومت ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کی جو دوسری قومیتیں ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنا اور ان کے ساتھ تعاون اور اشتراک عمل کو فروغ دینا۔ اشتراک عمل کہتے ہیں پارٹنرشپ کو، شیئر کرنے کو۔ مشترکہ، اشتراک سے لفظ ہے مشترکہ، یعنی کہ پارٹنرشپ۔
جب قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ کو جوائن کیا تو اس سے جو مسلم لیگ کی مسلمانوں کے لیے کوششیں تھیں یہ مزید دن بدن تیز ہوتی گئیں۔ مسلم لیگ نے جب اپنے مقاصد میں تبدیلی کی تو اس کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان جو تعاون کا ایک مختصر سا دور شروع ہوا، جس کا نتیجہ 1916 میں میثاق لکھنؤ کی صورت میں نکلا۔ میثاق لکھنؤ کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں کہ جب بنگال کی جو تقسیم تھی اس کو منسوخ کیا گیا 1911 میں، تو مسلمانوں کا انگریزوں سے اعتماد جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب انگریز جو تھے وہ کانگریس اور مسلم لیگ کا مشترکہ دشمن بن چکا تھا۔ تو قائد اعظم نے جب مسلم لیگ جوائن کی تو ان کی کاوشوں سے ہی 1916 میں لکھنؤ کے مقام پر کانگریس اور مسلم لیگ میں ایک معاہدہ ہوا۔ اسی وجہ سے اس کو میثاق لکھنؤ سے نام کیا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ لکھنؤ میں ہوا۔ اس میثاق لکھنؤ میں مختلف باتیں شامل تھیں، مثلاً جو صوبوں کی کونسلیں تھی یا مرکزی جو قانون سازی کونسل تھی اس کے ارکان کی تعداد جو تھی وہ زیادہ کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے جو جداگانہ طرز انتخاب ہے یہ کانگریس نے تسلیم کر لیا تھا۔ مزید اسی جو میثاق لکھنؤ میں اس میں کہا گیا تھا کہ جو مرکزی حکومت ہے یہ صوبوں کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی مختلف باتیں شامل تھیں۔ یہ جو 1916 میں میثاق لکھنؤ ہوا تھا یہ کافی کامیاب رہا اور اسی کی بدولت جو ہندو مسلم اتحاد ہے یہ تحریک خلافت کے اختتام تک جاری رہا، کیونکہ یہ جو معاہدہ تھا یہ مسلم لیگ اور کانگریس جو دونوں پارٹیاں تھیں ان کی پیش کردہ تجاویز پر مبنی تھا، لہٰذا دونوں پارٹیاں جو تھیں اس کے اوپر متفق بھی تھیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، مسلم لیگ کا قیام۔